بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. خرد میں کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد میں کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ و مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محترم حضرات، معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سربلندی و برتری کا ایک تدبیر بتلائی ہے۔ بڑے پرسوخ لہجہ اور بھرپور اعتماد کے ساتھ بے بانگے دھڑک اور ڈنکے کی چوٹ کو اعلان کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اس دنیا کے مالک ہو، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے عزت و شرافت سے تمہیں ٹھکیدار ہو۔ کائنات تمہارے آگے جھک سکتی ہے، چرند و پرند تمہاری اطاعت کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط لگا دی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ فرمایا تم ہی سر بلند ہو بشرطے کہ تم مومن کامل ہو۔ ایمان کی حلاوت وہ چاشنی تمہارے اندر ہو، یقین کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو، مومن کی تمام صفات تمہارے اندر موجود ہو۔ فرزندان اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے اور اس چھوٹی سی آیت میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ آنکھیں کھول دی ہے، صاف طریقے سے فرما دیا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوف محسوس نہ کرو، دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ شیر تم سے ڈر سکتی ہے، چیتے تم سے بتا سکتی ہے، دنیا کی بڑی سی بڑی چیز تمہارے غلام بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط لگا دی ہے اگر ایمان و یقین کے بعد بہاری نے تمہارے دلوں میں گوشن پیدا کر دیا ہو، ایمانی صفات دینی خصوصیات کو تم حامل ہو۔ لیکن دوستو، آج کا انسان یہ تو چاہتا ہے کہ دنیا اس کے آگے جھک جائے اور جس چیز کو چھوئے تو وہ سونا بن جائے۔ 10 کے مقابلے میں اکیلا کافر ہے، اس کی عزت و شرافت کو دنیا سلام کرے، ہر تمنا اس کی پوری، ہر خواہش اس کا درد استقبال کرے، لیکن وہ بھول جاتا ہے اس کو یہ شرافت و عظمت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ خدا کی غلامی کرے، رنگ و خون کے بوتوں کو پاش پاش کر کے ایک ہی حقیقی فرما روا کا پرستار ہو، جبکہ سورج کی پورا چھوڑ کر مسجد حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کو وہ مقام بھی حاصل ہو سکتا ہے جب اس کی ہر چیز اللہ کی ہو جائے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شیر پر بیٹھا ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے اور شیر کا کام کر رہا ہے، اس کو یہ چاہتا ہے چاہتا ہے بلا چون چرا اس کی تابعداری کر رہا ہے، اس کے آگے آگے چل رہا ہے۔ شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، اے سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ، تعجب کیوں کر رہے ہو، تمہیں حیرانی کیوں ہے، یہ تو شیر ہے، دنیا کی ہر چیز تمہاری تابعدار بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تو از حکم داور گردن نہ پھیر، تو از حکم داور گردن نہ پھیر، کہ گردن نہ پھیر از حکم تجھے، کہ تم خدا کے حکم سے سرتابی نہ کرو، دنیا کی کوئی چیز تمہارے حکم سے سرتابی نہ کرے گی۔ کسی عارف نے سچ کہا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ حضرات، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایمان سے کوسوں دور حقیقی معرفت کا کوئی نام و نشان ہے، نہ اس کا کوئی مقام ہے، نہ منصب و ٹھکانہ، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ جب تمام دنیا پر حکومت کرتا تھا، آج وہ غلام بنا ہوا ہے، جب سمندر میں بھرے ڈال دیتا تھا، آج وہ پانی سے ڈرتا ہے، جب ہوا کے رخ کو موڑ دیتا تھا، آج ہوا کے پتھرے اس کے رخ کو گھسا دیتے ہیں۔ جب آگ سے صحیح و سلامت کا جایا کرتا تھا، آج اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک ہی چنگاری اس کے پورے وجود کو حادث کر دیتی ہے۔ پریشانی و زبحالی اس کی قسمت بن گئی ہے، اس کا ایمانی شعلہ سب پر چکا ہے۔ مولانا حالی نے درد بھرے انداز میں اس کا رونا رویا ہے۔ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلا تک سما اپنا دکھلا رہی ہے، نہ اوسط پسو پیش منڈلا رہی ہے، نہ اوسط پسو پیش منڈلا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے،
علیکم۔ حاضرین اکرام، یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آج ہم اپنے ایمان کا لباس و لحاظ نہیں رہا، صرف نام کے مسلمان باقی رہ گئے، مسلمانوں کی صفات تک باقی نہیں رہی، وہ جوش و ہمت، وہ جذبہ، اطاعت اور اخلاص للہ کے نبی پر بس ہمارے اوپر ہنس رہا ہے، باقی ہم پر اندازن ہے، لیکن ہم خدا کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی مرحوم نے قوم کو احساس دلایا ہے، کہاں بندہ سن کفر ہے احساس مجھے ہے کہ نہیں، بندہ سن کفر ہے احساس مجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس مجھے ہے کہ نہیں۔ دوستو، ایک وہ بھی مسلمان تھے جب مدین فتح کرنے کے لیے گئے تو راستے میں سمندر پا گیا، مشورہ کیا اب کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی ایمان قوت اور دین کے پرجوش ہونے والا نے کہا ایمان کی طاقت کے سامنے سمندر کیا چیز ہے، اسی میں ہم گھوڑے ڈال دیں گے۔ چنانچہ مجاہدین اسلام صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے اور باتیں کرتے گزر گئے جیسے خشکی پر سے گزرے گئے اور پورا سمندر عبور کر گئے۔ کافروں نے جب یہ حالت دیکھی تو سب یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے کہ دیوانے آمدن کے دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ اسی طرح مجاہدین اسلام کو فتح حاصل ہو گئے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے خوب ترجمانی کی ہے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے بندے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے بندے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے ہوئے بندے۔ حاضرین کا یہ ایک ایسا واقعہ نہیں تھا بلکہ تاریخ کے صفحات پر ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات آپ کو مل جائیں گے جس میں مسلمانوں نے ہر میدان میں فتح پائی ہے۔ انہوں نے پہاڑوں سے ٹکر لی تو پہاڑوں کے سنگینی کے بھی چھوڑ گئے، جب تو بادلوں میں حائل ہوئے تو ان کا رخ موڑ دیا، انہوں نے خاک پر ہاتھ ڈالا اسے سونا بنا دیا، چرندے پرندے درندے ان کے تابع ہو گئے، سمندروں کے قطرے، بیابانوں کے سرے، آسمانوں کے تارے سب نے خوش آمدید کہا اعزاز بخشا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے درست فرمایا ہے، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور تمہار ہوئے تاریخ برآ ہو کر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، افریقہ کے بشر رنگ فتح ہو گئے، اسلامی نام لگو اور ملت کے جیلوں میں افریقہ کی سرزمین پر اسلامی علم بلند کر دیا، اسلامی علم بلند کر دیا، در دیوار پر اسلامی جھنڈا لہرانے لگا، وہاں کی خوشی کو عمارات اور بلند والا مینا اسلامی عظمت و سطوت کے سامنے کم ہو گئے۔ کچھ اوباش اور دشمنان اسلام نے دین کے نام میں روئے کٹائے اور وہاں کے سیدھے ساتھ مسلمانوں کو ڈانٹنا اور بنانا شروع کر دیا۔ اس سے بڑی رسنا انداز سے پیدا ہونے لگی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی سربردی کے لیے اور حالات معاملات لانے کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیا اور تو یہ ہوا کہ وہاں ایک اسلامی چھاونی بنائی جائے۔ کسی نے کہا کہ چوکی بھی چوراہے پر بنائی جائے، کسی نے کہا کہ شہر کے کسی کونے پر بنائی جائے، کسی نے کہا کہ مقصرہ اس کے لیے موضوع بنا جائے، لیکن اسلامی مشرق کے سردار نے کہا کہ نہیں، چوکی افریقہ کے جنگل میں بنائی جائے گی۔ افریقہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ بالکل غیر معلوم ہوتے ہیں، افریقہ کا جنگل تو ہوگا جہاں دل کے لیے آدمی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں اور جو وہاں پہنچ جاتا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے۔ وہاں بڑے بڑے اسلحے کا ہاتھتے ہوئے شیر، ڈکاتے ہوئے بھیڑیے اور موذی جانور رکھتے ہیں، بھلا وہاں چوکی کس طرح بنائی جائے گی؟ بھلا وہاں چوکی کس طرح بنائی جائے گی؟ سامعین اکرام، سامعین اکرام، اندازہ لگائیے آواز کیا تھی؟ یا معلوم کوئی گلی چلی تھی یا کوئی دن پتا تھا یا اس آواز میں جادو تھا؟ مؤرخین نے لکھا ہے تاریخ کے صفحات پر اس بات کی اشارت دیتے ہیں کہ شیر، چیتے، بھیڑیے اپنے بچوں کو منہ میں دبائے اس طرح جا رہے تھے جیسے کوئی مخلوق قوم فتح کے سامنے سے گزارا کرتی ہے۔ آن کی آن میں پورا جنگل خالی ہو گیا، افریقہ کے آباشوں کے اوسان ہو گئے۔ آج بھی وہ جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی وہ جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتے ہیں انداز رستہ پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالستار